اب مکذبین یہ کہتے تھے کہ جی ہم کیسے ایمان لے آئیں، یا تو یہ بھی اسی طرح کی آیات اور معجزات لے کے آئیں جیسے پہلے پیغمبروں کو ملے ہیں، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا پتھر کے ایک پہاڑ سے نکالی تھی، یہ بھی نکال کے ہمیں دکھائیں، یا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ایسے معجزات ہمیں دکھائیں تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے۔ تو حالانکہ یہ محض اناد ہے، اللہ نے حضور کو تو ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے۔ اب دیکھو نا کہ اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی اللہ کے حکم سے، حضور کے لیے تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھروں نے سلام کہا۔ اسی مکے میں زجاج حجر نام کی ایک گلی تھی، اب تو نہیں رہی، اب تو حرم اتنا بڑھ گیا ہے نا، ساری بازار ہی حرم میں آ گئی ہے۔ جب آپ مروہ سے جاتے تھے نا، چھتی ہوئی بازار ہوتی تھی، تو اس سے تھوڑا آگے جا کے دائیں مڑیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی وہیں تھا، اور اس کو کہتے تھے زجاج حجر، پتھر والی گلی۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ انی لاعرف حجرا بمکہ، مکے میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں، یسلم علی قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن جب میں وہاں سے گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، تو پتھر زندہ ہو گئے۔ تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو مردے میں پہلے تو جان تھی نا، وہ جگہ تو تھی نا، لیکن حضور نے تو لکڑی زندہ ہو گئی جس کے ساتھ آپ گوشت لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے، اس میں تو جان ہی نہیں تھی نا، روح ہی نہیں تھی، وہ محل ہی نہیں زندگی کا، وہ تو لکڑی ہے، کھجور کا ایک تنا ہے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حضور پاک کو جتنے معجزے ملے ہیں، اگر سارے انبیاء کے ہم معجزات جمع کریں ان سے بھی حضور کے معجزے زیادہ ہیں، اور پھر حضور کو جو معجزات ملے ہیں وہ دائمی ہیں۔ کیا معنی؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ تھا، لیکن وقت گزر گیا، معجزہ بھی ختم، اب کہاں ہے وہ عصا؟ وہ وقت گزر گیا، وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے کہ آپ نے برس والے کو ہاتھ پھیرا تو اس تندرست ہو گیا، اب وہ کہاں ہے؟ لیکن اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ دیا قرآن کے، جب تک نبوت ہے قیامت تک قرآن بھی باقی، قرآن کا معجزہ ہونا بھی باقی۔ تو یہ محض ایک اناد ہے، ایک ضد ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے انبیاء کی طرح نشانی لائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہیں کہ چلو تم جو معجزہ مانگ رہے ہو، جن قوموں نے وہ معجزہ مانگا تھا وہ بھی تو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لے آئے، معجزہ دیکھا ایمان نہ لائے، ہلاک ہو گئے، عذاب آ گیا، تو تم کیسے پھر ایمان لے آؤ گے؟ وہ تو جنہوں نے معجزہ مانگا، جن کے سامنے اونٹنی نکلی، وہ بھی کافر رہ گئے۔ ما آتینا قریۃ من القری الذی بعث فیہم الرسل آیۃ علی ید نبیہا فآمنوا بہا بل کذبوا۔ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن ایمان نہ لائے لوگوں نے بلکہ تکذیب کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فأہلکناہم بذالک، ان کی تکذیب کی وجہ سے ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد دیکھیں، قوم ثمود دیکھیں۔ افہؤلاء یؤمنون بالآیات لو رأوہا دون اولئک، کیا یہ اگر دیکھیں گے مان لیں گے؟ یہ بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں ایمان لائیں، بل ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ہر قسم کا معجزہ دکھلا دو، یہ تو اس دن مانیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب آنکھوں سے قیامت میں یہ دردناک عذاب دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر
مما شوہد ما غیرہ من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا میں یہ تمام نشانیاں، کھلی نشانیاں، حجج واضحات، دلائل کھلے ہوئے سب دیکھ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ معجزے دیکھے جو پہلے معجزوں سے زیادہ ظاہر، زیادہ روشن، زیادہ چمکیلے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے چونکہ ان پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ذکر عن زید بن الحباب حدثنا ابن الحیۃ قال حدثنا الحارث بن زید الحضرمی عن علی بن باہل اللخمی حدثنی من شہد عبادہ بن الصامت، اس نے مجھے گواہی دی جس نے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ وہ فرماتے ہیں کننا فی المسجد ومعنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ بعض القرآن، ہم مسجد میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ وجاء عبداللہ ابن ابی بن سلول ومعہ نمرقۃ وزربیۃ ففزع واتقع وکان صبیحا فصیحا جدلا۔ اور دو اتنی دیر میں عبداللہ ابن ابی ابی سلول جو ہے یہ رئیس المنافقین یہ آیا تو اس کے ساتھ اپنا گدیلا بھی تھا بچھانے کا اور ٹیک لگانے کا سرانہ بھی تھا۔ آگے اس نے بچھایا تو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ وہ آدمی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا فصیح بھی تھا اور بڑا مناظر قسم کا آدمی بھی تھا، جھگڑالو بھی تھا۔ وجہ اس کے بعد فقال یا ابا بکر، اس نے کہا حضرت ابو بکر سے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا بآیت کما جاء الاولون، جاء موسیٰ بالالواح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقۃ وجاء عیسیٰ بالانجیل وبالمائدہ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور پاک سے کہیں کہ وہ جیسے پہلے انبیاء کو کتابیں اور معجزے ملے وہ کیوں نہیں دکھاتے ہمیں، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا فرمائیں، داؤد کو زبور عطا فرمائیں، صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمایا اور مائدہ آسمان سے نازل فرمایا۔ فبقى ابو بکر رضی اللہ عنہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر قوموا بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستغیث به من هذا المنافق۔ اب حضرت ابو بکر نے اس کی باتیں سنی تو آپ رونے لگ گئے اور کہا حضرت ابو بکر نے کہ چلو حضور کی خدمت میں جا کے اس منافق کے بارے میں بات کہتے ہیں۔ فقال انه لا يقام لي انما يقام لله عز وجل، حضور میں کھڑے نہ ہوں، بس جیسے بیٹھے ہیں اسے بیٹھے رہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ انا لقینا من هذا المنافق، اس منافق کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سنی ہیں۔ فقال رسول اللہ ان جبریل قال لي اخرج فاخبر بنعم اللہ الذي انعم بها عليك، اللہ نے جبریل بھیجا، اس نے مجھے خبر دی، میں اس لیے گھر سے آیا اور نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا وزیرت التي فضلت بها وبشرنی انی بعثت الى الاحمر والاسود، حضرت جبریل نے کہا کہ میرا مدنی آپ تو انس و جن سب کے لیے بھیجے گئے ہیں، پہلے انبیاء تو صرف قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ وَأَمْرَنِي أَنْ أَنذِرَ الْجِنَّ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنوں کو بھی جا کے خطاب کروں اور دعوت دوں اور ان کو بھی جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ وَآتَانِي كِتَابَهُ وَأَنَا أُمِّيٌّ، اللہ نے امی ہونے کے باوجود مجھے قرآن عطا فرمایا۔ وَغَفَرَ ذَنبِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی خوشخبری دی کہ نبوت سے پہلے یا بعد میں اگر آپ سے کوئی ترک اولا ہوا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمِي فِي الْآذَانِ، اللہ نے حکم دیا کہ میرا نام اذان میں بھی دیا جائے۔ وَأَمَدَّنِي بِالْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میری مدد کی۔ وَآتَانِي النَّصْرَ، کہ بدر والے مقام پہ اللہ نے میری مدد میں فرشتے اتارے اور اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا۔ وَجَعَلَ الرُّعْبَ أَمَامِي،
اور اللہ نے میرے دشمنوں کے سینے میں میرا روب ڈال دیا کہ میرے جانے سے پہلے کافر کانپتے ہیں۔ وَآتَانِي الْكَوْثَرَ، اللہ نے مجھے حوض کوثر بھی عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ حَوْضِي مِنْ أَعْظَمِ الْحِيَاضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن میرا حوض جو ہے وہ سب پیغمبروں کے حوض سے بڑا ہوگا۔ وَوَعَدَنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مقام محمود جو جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ بھی مجھے ملے گا۔ وَالنَّاسُ مُحْطِئُونَ مُقْنِعُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور لوگ جو ہیں وہ گردنیں ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَجَعَلَنِي فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ تَخْرُجُ مِنَ النَّاسِ، سب سے پہلے میں آؤں گا۔ وَأَدْخِلْ فِي شَفَاعَتِي 70,000 مِّنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ میری سفارش سے 70,000 انسانوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کریں گے۔ وَآتَانِي السُّلْطَانَ وَالْمُلْكَ، اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنایا، ملک بھی عطا فرمایا۔ وَجَعَلَنِي فِي أَعْلَى غُرْفَةٍ فِي الْجَنَّةِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ نے جنت میں مجھے سب سے اونچے سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ فَلَيْسَ فَوْقِي أَحَدٌ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، میرا مقام جو ہے جنت میں مجھ سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہے، مجھ سے اونچے صرف وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لِي وَلِأُمَّتِي الْغَنَائِمُ، اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا۔ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی پہ وہ حلال نہیں ہوا۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدًّا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے غریب ہے، لیکن جو چیزیں اس میں ذکر ہوئی ہیں وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ کوثر کا بھی، حوض کا بھی، شفاعت کا بھی، مقام محمود کا بھی، اس کا تو ذکر پھر قرآن میں بھی باقاعدہ موجود ہے۔ تو پھر اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی حدیث میں غرابت پائی جائے لیکن تائید اصل میں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں موجود ہو تو پھر ٹھیک ہو، قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے تو حضور کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا شان عطا فرمایا۔